أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النازعات کا دوسرا اور آخری رکوع، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 36 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور وقوع قیامت بعد الموت جزائے یوم جزا کے لیے بطور دلیل کے اللہ نے جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا۔ آج کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی فنا، دنیا کا فانی ہونا اور دنیا کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ روز جزا قیامت کی حقانیت کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ ماہ رمضان کی مناسبت سے کہ جہاں میں نے عرض کی تھی کہ فرائض کی پابندی، اسی طرح فرائض کے بعد یعنی فرض نماز، فرض روزہ، اس کے بعد پھر سنن اور نوافل کی ادائیگی بھی یہی جو ہے ماہ رمضان میں اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ تو نوافل میں بنیادی جو اہم نوافل ہیں، ایک اشراق کے ہیں، چاشت کے ہیں اور اسی طرح اوابین۔ ان تینوں نمازوں کی جو کہ نفل ہیں، ان کی فضیلت کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ماہ رمضان میں ان نوافل کا بھی اہتمام کر کے ہم ان پر جو اللہ اور اس کے رسول نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا وہ بھی جو ہے حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ترمذی شریف میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعہ، کہ جس نے فجر کی جماعت جو ہے وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرہ، پھر اس نے 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی، فرمایا تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ جو مکمل کا جو لفظ ہے پر ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامتن تامتن تامہ، یعنی حج اور عمرے کا ثواب، مکمل حج اور عمرے کا ثواب، مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ تو یہ جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب 10 یا 15 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے تو پھر اشراق کا وقت جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام جو ہے کیا جائے۔ چاشت کی نماز ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو ذر صحابی رسول اکابرین صحابہ میں سے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ،
کہ جب صبح ہوتی ہے تو ہر انسان پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو 360 جوڑ ہیں اس کے جسم کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، ہر بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر بار تکبیر اللہ اکبر کہنا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، نیکی کا حکم یہ بھی صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور برائی سے روکنا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور فرمایا کہ ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جنہیں انسان پڑھ لیتا ہے۔ تو اشراق کے بعد پھر چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ زوال تک ٹائم جو ہے وہ رہتا ہے۔ اس کے بعد اوابین کی نماز ہے، مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی بعد المغرب 6 رکعات، کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی، لم یتکلم فیہا، لم یتکلم فیما بینہن بسوء، فرمایا کہ اس میں اس نے کوئی بری بات بھی نہیں کی، تو ادلن لہ بعبادتی 12 سنہ، 6 رکعتیں پڑھتا ہے مغرب کی نماز کے بعد، کوئی بری بات بھی نہیں کرتا دنیا کی بات، تو فرمایا اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب جو ہے ملے گا، 12 سال کی عبادت۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، عمار بن یاسر، یہ بہت بڑے اکابرین صحابہ میں سے تھے اور دین اسلام کے لیے بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ رأیت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی بعد المغربی 6 رکعات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وقال من صلی بعد المغربی 6 رکعات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھیں، غفرت لہ ذنوبہ وان کان مثل زبد البحر، مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ 3 نوافل، اشراق، چاشت اور کیا ہے؟ اوابین، ان کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اسی طرح پھر ایک مسئلہ ہے کہ جتنے بھی نوافل ہیں خاص طور پر ان کے وقت میں، جیسے اوابین کے جو ہے وہ نوافل ہیں مغرب کے بعد، تو اس میں ہم دیگر نوافل جیسے صلاۃ استغفار ہے یا صلاۃ حاجت ہے، نوافل کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نوافل میں اسی طرح ایک تحیۃ المسجد بھی ہے یا تحیۃ الوضو ہے، یعنی نوافل کو ایک ہی نیت میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ آپ اشراق، اور ویسے تو بہتر یہ ہے الگ الگ پڑھا جائے، اشراق کے وقت میں اشراق، چاشت کے وقت میں چاشت، لیکن علماء کیونکہ فرماتے دونوں نمازوں کا وقت وہ زوال تک ہے، تو اگر کوئی اس ایسے وقت میں آتا ہے کسی موقع پہ کہ اسے دونوں ایک نیت میں اکٹھی کرنا پڑے تو وہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ نوافل کا اہتمام ماہ رمضان میں اس کو بھی جو ہے وہ کیا جائے۔
کیونکہ ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں اس میں نیکی کی طرف جو ہے وہ ذہن بن جاتا ہے، اس وجہ سے بھی کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر دیے جاتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے نیکی کی طرف آنا۔ اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ نوافل بھی پڑھے جائیں اور دیگر جو فرائض ہیں ان کی بھی تکمیل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات دوسرا رکوع میں پہلے عرض کر چکا کہ 30ویں پارے میں اور بالخصوص سورہ نبا کا بھی جو بنیادی مضمون تھا وہ بھی قیامت، بعث بعد الموت، روز جزا، فیصلے کا دن، اور سورہ نازیات کا مضمون بھی وہی ہے جو سورہ نبا کا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات میں بھی قیامت ہی کے مرکزی جو مضمون ہے اور قیامت ہی کی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا۔ اب اگر دیکھیں تو زمین کے مقابلے میں انسان تنکے سے بھی چھوٹی اس کی حیثیت ہے زمین کے مقابلے میں، اور پھر زمین آسمان کے مقابلے میں وہ وہاں پہ بہت چھوٹی ہے۔ آسمان کے اندر پوری یعنی کائنات، پتہ نہیں اللہ نے کتنے سیارے، کتنے ستارے، سورج بڑے بڑے اللہ نے بنائے، وہ سارے اسی میں سموئے ہوئے۔ نظام شمسی دیکھیں کتنا بڑا اللہ نے بنایا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پھر آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ تو اللہ نے یہ بعث بعد الموت اور روز جزا، مرنے کے بعد دوبارہ جینا، اس کو بیان فرمایا۔ آسمان کو بطور مثال کے اس کی تخلیق کے اللہ نے سامنے رکھا۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا۔ فرمایا کہ کیا تم یعنی انسان جیسی جو چھوٹی چیز ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، اشد خلقا پیدا کرنا اس کو مشکل ہے انسان کو، ام السماء یا آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے۔ بھائی انسان تو آسمان کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی مخلوق ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو مار کے پھر دوبارہ اس کو پیدا کروں گا، زندہ کروں گا۔ تو جس ذات نے، یہ اب کافر بھی مشرک بھی مانتے ہیں کہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، انسان کو بھی بنایا اور آسمان کو بھی اللہ نے بنایا، تو جس ذات نے آسمان جیسی عظیم بڑی چیز بنائی، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان جیسی چھوٹی چیز کو مار کے دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر دے اور اس کو دوبارہ پیدا فرمائے۔ انتم اشد خلقا ام السماء، کہ کیا تم پیدا کرنے میں جو ہے وہ زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ بناہا، کہ جس کو اللہ نے جو ہے بنایا۔ آسمان کی تخلیق، جہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کے متعلق قرآن کریم میں بارہا بہت سی آیات میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، تو آسمان کی تخلیق کو بھی اللہ نے بارہا بہت سی آیات میں قرآن کریم میں 118 بار السماء کا جو ذکر ہے بارہا، اور سماوات کا لفظ یہ اس کے علاوہ ہے۔ تو بہت بارہا بہت سی آیات، بہت سی صورتوں میں اللہ نے آسمان کی تخلیق کو جو ہے یہ بیان فرمایا السماء کے لفظ سے۔ اور سورہ صافات آیت نمبر 11 اسی بات کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 11، فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا۔ اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا وہ کچھ جو ہم نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب۔ فرمایا کہ ہم نے تو انسانوں کو ہم نے تو انہیں لیس دار گارے سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تو سماء آسمان کی تخلیق، اس کو اللہ نے مثال کے طور پر بیان فرما دیا کہ انسان کو اللہ
مار کے جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ رفع سمکہا فرمایا کہ اس کی چھت کو اللہ نے بلند کیا، فسواہا اور پھر اسے برابر کیا، متوازن بنایا، یعنی آسمان کو اللہ نے اس کی چھت کو اس کا جو گنبد ہے وہ اللہ نے انتہائی اوپر جو ہے وہ رکھا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ آسمان دنیا کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے 500 سال کی مسافت دوسرا آسمان، پھر 500 سال کی مسافت تیسرا، پھر 500 سال کی مسافت چوتھا، اور اسی طرح ہر آسمان کے درمیان دوسرے آسمان کا فاصلہ اور مسافت جو ہے وہ 500 سال کی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق بیان فرما کے قرآن کریم میں بارہا اس بات کو بھی بیان فرما دیا کہ اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ فرجع البصر هل ترى من فطور، سورہ ملک میں ہے کہ اب نگاہ دوڑاؤ، بار بار نگاہ دوڑاؤ، غور فکر کرو، آسمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت، کوئی خرابی، کوئی خلل ہے، یا اس کی کوئی چھت میں کوئی دراڑ، کوئی پھٹن ہے تو بتاؤ۔ اور یہی آسمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور آسمان کو پھاڑنے کی حقیقت، یہ آسمان کیوں پھٹے گا اور آخرت کے اعتبار سے اس سے کیا کیا حقیقت واضح ہوگی اور کن کن حقائق کا آشکارا ہوگا، کون سی حقائق جو ہے وہ آشکارا ہوں گی، وہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اللہ نے اس کی رات کو تاریک رکھا اور اس کی دوپہر کو نکالا۔ اس کی رات کو کیا کیا؟ تاریک رکھا، اور اس کی جو ہے وہ دوپہر کو نکالا، یعنی اس کی صبح کو بھی اللہ نے پھر خوب روشن کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نظام قدرت ہے۔ سورۃ الشمس ہے، آیت نمبر 4، واللیل اذا یغشا، اللہ نے قسم کھائی رات کی، کہ قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، یعنی جب رات آتی ہے تو سورج جیسا چمکدار اور روشن جو مرکز ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، کہ وہ مرکز کے جس نے پوری دنیا کو روشن کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کا امر ہے، رات آتی ہے تو وہ سورج بھی غائب ہو جاتا ہے۔ واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اللہ نے اس کی رات کو تاریک رکھا اور اس کی دوپہر کو جو ہے وہ نکالا۔ اس کے بعد فرمایا والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ زمین کو بچھایا، یعنی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے پہلے آسمان کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر زمین کو اللہ نے بچھایا، زمین کی تہہ، پھر اس کے نیچے اللہ نے پانی، پھر اس کے نیچے معدنیات، جہاں جہاں جو چیز اللہ نے جو اللہ کی تقدیر میں جو لکھا تھا، جیسے اللہ کی رضا تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو بچھایا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، نکالا اس کے پانی کو اور چارے کو، یعنی وہاں زمین میں اللہ نے پانی کا بھی انتظام فرمایا اور چارے کا بھی۔ اسی طرح فرمایا والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو گاڑا، زمین کے جو پہاڑ ہیں پھر اللہ نے زمین پر پہاڑ گاڑ دیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے اور دیگر کتابوں میں بھی آئی ہے، صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ عز وجل الارض
جعلت تمید، کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو یہ ڈول رہی تھی، ڈاواں ڈول ہونے لگی۔ فخلق الجبال فالقاها علیہا فاستقرت، تو اللہ نے پھر کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے اس پر پہاڑ رکھ دیے تو وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتعجبت الملائکۃ من خلق الجبال، تو فرشتوں کو پہاڑوں کی تخلیق پر تعجب ہوا۔ فقالت، تو انہوں نے پوچھا یا ربی هل من خلقک شیء اشد من الجبال، کہ اللہ کیا آپ کی پیدا کردہ چیزوں میں کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، اللہ نے فرمایا جی ہاں، الحدید، پہاڑ سے بھی، پتھر سے بھی جو زیادہ سخت چیز ہے وہ ہے لوہا۔ قالت یا ربی هل من خلقک شیء اشد من الحدید، فرشتوں نے پوچھا ہے ہمارے پروردگار کیا آپ کی پیدا کردہ چیزوں میں لوہے سے بھی کیا زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ قال نعم، اللہ نے فرمایا جی ہاں، النار، لوہے سے بھی زیادہ چیز جو سخت ہے وہ آگ ہے، کہ جو لوہے کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ اب یہ جو لوہا ہے یہ پتھر کو کاٹ دیتا ہے، اور آگ کسے آگ کیا ہے، یہ لوہے کو کاٹ دیتی۔ قالت یا ربی هل من خلقک شیء اشد من النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے پھر پوچھا کہ اللہ کیا آپ کی پیدا کردہ چیزوں میں آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ قال نعم الماء، تو اللہ نے فرمایا ہاں، آگ سے بھی زیادہ سخت چیز وہ پانی ہے کہ جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، یعنی اللہ نے ہر چیز کا توڑ رکھا ہے۔ قالت یا ربی فہل من خلقک شیء اشد من الماء، فرشتوں نے پھر تعجب کیا، پوچھا ہے اللہ کہ آپ کی پیدا کردہ چیزوں میں پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ قال نعم، تو اللہ نے فرمایا ہاں، الریح، وہ ہوا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے اپنے زور پہ تو پانی کو بھی اس طرف کو بہا کے لے جاتی ہے۔ دیکھتے نہیں وہاں سمندر کی بڑی بڑی لہریں، یہ جدھر ہوا چلتی ہے پھر وہ لہریں بھی بڑی بڑی لہریں اس طرف کو چلتی ہیں۔ قالت یا ربی فہل من خلقک شیء اشد من الریح، فرشتوں نے تعجب کیا، پھر پوچھا ہے اللہ کہ آپ کی پیدا کردہ چیزوں میں ہوا سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز ہے؟ قال نعم، اللہ نے فرمایا ہاں، ابن آدم، آدم کا بیٹا، اور خاص طور پر وہ کہ جو مومن ہو، یتصدق بیمینہ یخفیہا من شمالہ، کہ وہ اس طور پر صدقہ کرے اپنے دائیں ہاتھ سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ تو اس فعل میں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں سب سے زیادہ قوت ہے۔ بھائی جب اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اس مانگنے میں اللہ جو عطا کرے گا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ والجبال ارساہا، اور زمین پہ پھر اللہ نے اس کے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سارا نظام جو نظام کائنات ہے، من جملہ ان چیزوں کے کہ جو اللہ نے یہاں اس وقت بیان فرمائی سورہ نازیات کے، اور اس کے علاوہ پورے قرآن کریم میں جتنے بھی انعامات الہیہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو جو انعامات بیان فرمائے ہیں، فرمایا تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے، کہ اس میں انسان کا بھی فائدہ ہے اور پھر اس کے جو مویشی ہیں ان کا بھی رزق اور فائدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فرمایا کہ جب واقع ہوگا ہنگامہ، اچانک واقع ہوگا برپا ہونے والا ہنگامہ۔ طامہ ایسی چیز کو کہتے
کہ جو یکدم چھا جاتی ہے، جیسے یکدم کوئی تیز آندھی ہوا آئے اور وہ جناب سب کچھ بہا کے لے جاتی، سیلاب آتا ہے، سخت سیلاب آتا ہے اور منٹوں میں ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، فرمایا یہ جو قیامت ہے اس کی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جب یہ بڑا ہنگامہ جو ہے وہ واقع ہوگا قیامت کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے ہنگامے سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پورے قرآن کریم میں جو ہے یہ کبریٰ کا جو لفظ ہے یہ 6 بار مختلف آیات میں اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ نے پہلے انعامات الہیہ، اپنے انعامات کا ذکر فرمایا، اس کے بعد قیامت کی حقیقت کو بیان فرمایا اور اپنے انعامات کو بیان فرما کر اللہ نے اس چیز کو باور کروایا کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی وہی ہے، ایک ہے، اور پھر پوری کائنات کا جب اللہ نے یوم الفصل رکھا ہے، روز جزا رکھا ہے، اس کو برپا کرنے والا، اس کا مالک، اس کا خالق، اور اس وقت جس کی بادشاہی ہوگی وہ بھی اس وقت وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو جب یہ قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے صحیح کی، جو کوشش وہ کرتا رہا دنیا کی زندگی میں، جو اس نے صحیح کی، کوشش کی، اس کو جو ہے وہ یاد کرے گا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں آیت نمبر 23 میں فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جو ہے قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، کہ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی پھر، لیکن فرمایا کہ اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا۔ اب انسان کہے گا کہ میں ایمان لے آتا ہوں، مجھے واپس دنیا میں بھیجا جائے، مجھے ایک موقع دیا جائے، لیکن اب کوئی جو ہے اس طرح کی پیشکش اب کوئی نہیں ہوگی۔ اور سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ، فرمایا کہ یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، کہ انسان نے دنیا کی زندگی میں جو بویا ہے اب آخرت کے میدان میں وہی کاٹنا پڑے گا۔ تو یوم یتذکر الانسان ما سعی، یہ قیامت کا ہنگامہ برپا ہوا، اب انسان کو سب کچھ یاد آئے گا دنیا میں اس نے کیا کیا، نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اعمال نامہ اسی کے مطابق کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے لیے۔ تو یہ حکمت اللہ نے جو بار بار مختلف آیات میں اِذَا السَّمَاءُ انشقت، اور اسی طرح سورہ انفطار کے شروع میں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، سورہ انشقاق کے شروع میں اِذَا السَّمَاءُ انشقت، آسمان کو پھاڑنے کی حکمت کیا ہوگی کہ پھر جو عالم غیب ہے، جنت، جہنم، فرشتے، میزان اور عذاب کے فرشتے، عرش، پل صراط، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور فرمایا کہ جہنم ظاہر کر دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے لیے، جس کا ایمان تھا کہ جہنم برحق ہے اور اللہ بدعمالی کی سزا دے گا، اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، وہ دیکھے گا اور اسے اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں میرا اس چیز پہ ایمان تھا اور انشاءاللہ اب یہ اللہ کی توفیق تھی اور میں اس چیز پر ایمان رکھنے کی بنا پہ اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا۔ اور جس کا ایمان نہیں ہوگا، جس نے کہا ہوگا کوئی موت نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ فرشتے نہیں ہیں، کوئی جزا سزا نہیں ہے، کوئی پل صراط نہیں ہے، کوئی مر کے دوبارہ جینا نہیں ہے، تو جب یہ سب چیزوں کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا انکار کرنے والا،
تو پھر وہاں پہ اسے پریشانی ہوگی، پھر خوف ہوگا اپنے انجام کا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، فرمایا کہ جہنم ظاہر کر دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ سورۃ النازعات کا جو ترجمہ تفسیر ہے یہ آیت نمبر 36 تک جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ کل اس کی 46 جو ہیں وہ آیات ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں زندگی رہی اور اللہ کی توفیق بھی باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہماری یہ سورہ نازعات جو ہے یہ مکمل ہو کر اس کے بعد اگلی جو صورت ہے سورہ عبس انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی ان بابرکت نعمتوں والی رحمتوں والی ساعتوں سے مستفید ہونے اور اس کی رضا کے لیے ہر لحظہ ہر لمحہ اس کی عبادت کی اللہ جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ہم نیکی کے کام کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھتے ہیں اسی طرح برائی کے کاموں سے اللہ ہمیں نفرت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ اب یہ آج آخری عشرہ جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، اس کے بعد دوسرا عشرہ آئے گا اور پھر تیسرا عشرہ جو ہے وہ اعتکاف کا بھی ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے مسائل اعتکاف کے اور اسی آخری عشرے میں شب قدر بھی جو ہے انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ تعالی شب قدر کی جو ساعتیں ہیں وہ ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے، بڑی اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اللہ سبھی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔